والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ اس وقت پوری قوم ایک بہت عظیم سانحے سے دوچار ہے، ایک آزمائش کا لمحہ ہے، اور آزمائش کے اس لمحے میں پوری قوم کو متحد ہونے اور حالات کا مقابلہ کرنے اور ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے ملک کو، اپنی دھرتی کو، اپنی قوم کو بچائیں۔ تمام سیاسی جماعتوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر متحد ہو کر اپنی قوم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی اسلام آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج 4 کروڑ روپیہ متاثرین سیلاب کے لیے دیے ہیں، اور 1000 خاندانوں کے لیے راشن کا، بستروں کا اور کپڑوں کا انتظام کیا ہے، اور ایک بہت بڑا قافلہ انشاءاللہ تعالی یہ کل اسلام آباد سے متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ ہوگا، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے لوگ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ظاہر ہے جماعت اسلامی اسلام آباد نے جو پیسہ جمع کیا ہے، یہ یہاں کے لوگوں نے دیا ہے، بزرگوں نے، جوانوں نے، ماؤں اور بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے، اسکول کے طلباء نے، مزدوروں نے، حتیٰ کہ فٹ پاتھ پر رہنے والے اور کام کرنے والے مزدوروں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہ جماعت اسلامی پر ایک غیر معمولی اعتماد کا اظہار ہے۔ میں پوری قوم کی طرف سے اسلام آباد کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، 14 جون سے سیلاب شروع ہوا ہے، اور یہ ایک طویل دورانیہ ہے، اچانک نہیں آیا، اس لیے کہ مونسون یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بارشیں ہمیشہ سے ہوتے رہتی ہے، اور محکمہ موسمیات نے پہلے سے پیشگوئی بھی کی تھی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے، یہ حقیقت بالکل اظہر من الشمس ہے کہ ہماری حکومت نے ان تمام پیشن گوئیوں کے باوجود بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس دوران میں نے بذات خود بلوچستان، کوئٹہ اور جعفر آباد کا دورہ کیا، سندھ کے مختلف اضلاع، شکارپور کا اور جیکب آباد کا اور مبارک پور کا اور سکر کا دورہ کیا، اس طرح پنجاب کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا، تونسا شریف کا دورہ کیا، ملتان کا دورہ ہوا، اور اس کے ملحقہ تمام علاقوں میں خود گیا، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری قوم ایک زندہ اور غیرت مند اور بہادر قوم ہے۔ اتنی بڑی مصیبت کے وقت بھی لوگ شکست خوردہ نہیں ہوئے، انہوں نے سیلاب کا مقابلہ کیا، پانی کا مقابلہ کیا، طوفانوں کا مقابلہ کیا، اور اپنے پڑوسیوں کو بچانے کا ایک بھرپور جدوجہد کی۔ لیکن اس سارے دورانی میں نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے لوکل لیڈرشپ نے جس طرح جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک بھرپور جدوجہد کی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے۔ اور اس وقت بھی جماعت اسلامی کا اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تقریباً 15,000 ورکر سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کے کام میں مصروف ہے، اور اب تک ہمارے اپنے لوگوں نے، یعنی ہماری قوم نے ہمیں 45 کروڑ روپیہ دیا ہے، اور 45 کروڑ کا سامان
ٹینٹ اور یہ خوراک کی چیزیں اور میڈیسن یہ ہمارے لوگوں نے متاثرین تک پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 80 سے زیادہ میڈیکل کیمپ اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں الحمدللہ ہمارے سینکڑوں ڈاکٹر، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی کرونا وائرس کے دوران بھی ہمارے ڈاکٹروں نے بڑی قربانی دی، اور اب بھی یہ رضاکار ڈاکٹر قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ کوئی 20,000 متاثرہ سیلاب کے متاثرہ لوگوں کا اور بیماروں کا ہمارے یہ بھائی علاج کر رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا امتحان نہیں ہے، یعنی شاید ہمارے گناہوں کی اور ہمارے غلطیوں اور کوتاہیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ ابھی سیلاب، اس سے پہلے ڈینگی وائرس، کرونا وائرس، زلزلے اور ٹڈی دل، یہ مسلسل امتحانات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے قدرت کی طرف سے ہمیں میسج ہے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور اس پریس کانفرنس میں اپنی تمام ہر سطح کی قیادتوں سے اپیل کرتا ہوں، علماء کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں، درباروں اور خانقاہوں میں موجود پیروں اور گدی نشینوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، اسکول اور کالجز میں پڑھانے والے اساتذہ کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں، مدارس کے محتممین سے بھی اپیل کرتا ہوں، بلکہ ہر گھر کے سربراہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر بھی توبہ اور استغفار کرے اور انفرادی طور پر توبہ اور استغفار کرے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہم اس مصیبت سے باہر آئیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ 2010 کے سیلاب کے بعد جو فلڈ کمیشن بنا تھا اور اس کی رپورٹ آئی تھی، اس کمیشن کی سفارشات پر ہماری حکومتوں نے عمل نہیں کیا۔ اس میں یہی تھا کہ 4-5 سال بعد پھر اس طرح سیلاب آنے والا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ حکومت ایمرجنسی بنیادوں پر چھوٹے بڑے ڈیمز بنائے۔ لیکن گزشتہ جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں، وہ مسلم لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، انہوں نے کوئی ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی۔ نعرے لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن جب حکومت کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتے جن کے اعلانات حکومت میں آنے سے پہلے وہ کر گئے۔ اس کمیشن میں کہا گیا کہ ایمرجنسی بنیادوں پر چھوٹے بڑے ڈیموں کے ساتھ ساتھ اپنے ہیڈ ورکس کو ٹھیک کر لے اور ان کو جدید بنا لے، لیکن ہماری حکومت یہ بھی کام نہیں کر سکی۔ اس طرح اس کمیشن نے سفارش دی کہ پانی کا جو بہاؤ ہے یا پانی کا جو راستہ ہے، اس میں لوگوں نے بلڈنگ بنائی ہیں، سرکار نے بھی تعمیرات کی ہے، لہذا ان کے راستے کھلا جائے، لیکن حکومت نے اس پر بھی کوئی کام نہیں کیا، اور اب یہ جو سیلاب آیا تو پانی کا راستہ بنتا، اور ظلم یہ ہوا کہ پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی جاگیرداروں نے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے سرکار کے پیسے سے باندھ لیے، بند بنائے، اور پانی جتنا آیا وہ غریبوں کے بستیوں کی طرف اس کا رخ موڑ دیا۔ میں نے جعفر آباد میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مقامی جاگیرداروں نے اپنی زمینوں کو تو بچایا، لیکن 50 کلومیٹر پر محیط ایک جھیل بن گیا جس میں ہزارہا مکانات ڈوب گئے، مساجد شہید ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئے اور سکول بھی تباہ ہو گئے۔ پھر وہاں پہنچ آئی اور انہوں نے اس میں سوراخ کیے جس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور پانی بیٹھ گیا ادھر، لیکن جیسے وہاں سے چلے گئے تو مقامی جاگیرداروں نے پھر وہ راستے بند کیے، اور وہ بیچارے غریب لوگ، مزدور لوگ، ہاری لوگ، کاشتکار اور دہقان لوگ وہ دوبارہ رونے لگے، اور ہزارہا کی تعداد میں اس کے خاندان سڑکوں پر پڑے ہیں۔
لیکن مقامی جاگیردار کا ایم این اے اور ایم پی اے اور منسٹر اور مشیروں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان تمام حکومتوں نے سیلاب سے جو پانی ہے اگر اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بناتے اور اس پانی کو ان علاقوں میں لے جاتے جو صحرائی علاقے ہیں، جو ریگستانی علاقے ہیں، تو وہاں سبزی اور وہاں ہریالی آ جاتی۔ لیکن ہماری حکومت جب تک کوئی سانحہ نہ آئے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے، اس وقت سوتی رہتی ہے اور بے خبر رہتی ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری حکمران فلڈ کمیشن کی ان سفارشات پر عمل کرتے تو آج ہمیں یہ تباہی اور بربادی کا سامنا نہ ہوتا، اور یہ 1000 سے زیادہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ ہوں گے اور ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے قیامت میں۔ یہ ٹھیک ہے، دنیا میں یہ زور آور ہے، یہ طاقتور ہے، اس کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کا احتساب ہوگا اور غریبوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کی طرح ہمارے میڈیا کا رویہ بھی افسوسناک ہے۔ ایک گزشتہ 2-2.5 مہینوں میں بلوچستان ڈوب رہا تھا، جنوبی پنجاب ڈوب رہا تھا، سندھ ڈوب رہا تھا، خیبر پختونخوا ڈوب رہا تھا، لیکن ہماری میڈیا نے نان ایشو کو اہم ایشو بنایا، اور شہباز